ایک حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور جس عنوان کے تحت کل خطاب ہوا تھا اسی عنوان کے تحت آج کا خطاب آگے بڑھے گا۔ عنوان آپ سب جانتے ہیں، عنوان کا نام ہے جھوٹوں کو پہچانو۔ اور کل یہ بتایا گیا تھا کہ کتنی ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے تعلق سے جھوٹ بیانی سے کام لیتی ہے، ساتھ ہی اللہ رسول پر جھوٹ کی تہمت لگاتی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے بھی جھوٹی حدیثیں انہوں نے گڑھی اور بیان کی۔ اچھا، اور یہی نہیں بلکہ حال یہ ہے کہ جھوٹ اتنی بے باکی سے بولتے ہیں کہ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر جھوٹ پکڑا گیا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوگی، اور پھر اس جماعت کے چلنے والوں کی بھی بے غیرتی کا آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ایک قسم کھا کے بیٹھے ہیں اور بالکل عہد کر لیا ہے کہ ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے تو بھلے ہو جائے، جہنم میں جانا ہے تو جلے جائیں گے، مگر جن جھوٹے مولویوں کو ہم نے اپنا پیشوا رہبر بنا رکھا ہے ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، کل میں نے اس کے تعلق سے چند حدیث بھی پیش کی تھی۔ جھوٹ کے تعلق سے قرآن عظیم میں بھی بہت ساری وعیدیں آئی، اس کی برائیاں بیان کی گئی، جیسا کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 61 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ جھوٹ سے بچو، اگر کوئی جھوٹ کہتا ہے تو وہ لعنتوں کا مستحق ہے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، جیسے کہ ابلیس پر جب لعنتیں ڈالی گئی، مردود ہو گیا، کسی زمانے فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، لعنتوں کا مستحق بنا تو ابلیس اور شیطان ہو گیا۔ تو یہ لعنت بہت بری چیز ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو صحابہ کرام کی خاص بات آپ کو ملیں گی کہ روئے زمین پر ایسی مقدس جماعت نہ اس سے پہلے کبھی جلوہ گر ہوئی اور نہ قیامت تک کبھی ہوگی۔ صحابہ کرام میں آپس میں اختلافات ہوئے، سیاسی اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے اختلافات ہوئے، جیسے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے درمیان خلافت کو لے کر اختلاف واقع ہوا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان خلافت کو لے کر، ملکی امور کو لے کر اختلافات ہوئے، پھر اس کے بعد امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، اسی طرح حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان بھی سیاسی اختلافات نظر آتے ہیں، حضرت زبیر حضرت علی کے درمیان، حضرت طلحہ اور حضرت علی کے درمیان تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اختلافات تھے۔ یہ جتنے اختلافات تھے سیاسی تھے، مذہبی نہیں تھے، مگر آپ ان صحابہ کرام کی عدالت کا اندازہ لگائیں، ان کی حقانیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کسی بھی فریق نے، کسی بھی صحابی نے اپنے فریق کے مخالفت میں کوئی جھوٹی حدیث نہیں گڑھی اور کوئی جھوٹی بات رسول اللہ سے منسوب کر کے اپنی فوقیت کو ظاہر نہیں کیا۔ نہ تاریخ میں ایسا ملتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنے سامنے والے مد مقابل جس سے اختلاف ہے اس کو نیچا کرنے کے لیے اس کے عیب کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی ہو۔ اختلاف رائے رہا، مگر صحابہ کی عدالت کا یہ حال تھا، ان کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا، ان کی صداقت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے فریق کے تعلق سے جھوٹ بات بھی کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔
वही बात कहते थे जिससे उन्हें इख्तलाफ हो, झूठ मंसूब नहीं करते थे। मगर एक जमाना आया कि फिर उसके बाद सहाबा के जमाने के बाद ताबई का दौर और तबे ताबई का जमाना जब आया तो हालात ये हुए कि फिर ऐसे फिरके पैदा हुए कि जिन्होंने झूठ की बुनियादें रखी, अपने अकायद को भी झूठा साबित किया, साबित करने के लिए झूठी हदीसें गढ़ी, अपने नजरियात को सही साबित करने के लिए झूठी हदीसों का सहारा लिया, बल्कि यहां तक कि दीन इस्लाम में रखना अंदाजी डालने के लिए, इस्लाम को कमजोर करने के लिए कसरत के साथ झूठी हदीसें गढ़ी हुई। अपने ज़हन और फिक्र से चीजों को पैदा करते थे, बातों को पैदा करते थे और वो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। नतीजा ये हुआ कि हजारों और लाखों की तादाद में झूठी हदीसें गढ़ी गई और कूफा जो फितनों का गढ़ रहा, उस जमाने में वहां पे तो हदीसें गढ़ने का यह हाल था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हदीस मदीने से एक उंगल की निकलती है, कूफा पहुंचते पहुंचते एक बालिश की हो जाती है। मतलब उसमें मिर्च मसाले इतने लगा दिए जाते हैं कि बात इतनी सी होती है, कूफा पहुंचने के बाद इतनी बड़ी हो जाती है। गढ़ देते थे उसमें, अपनी तरफ से कुछ मिला देते थे, जोड़ देते थे। तारीफ की ये एक ऐसी बात है कि इस पर मैं समझता हूं एक मुस्तकिल बयान की जरूरत है कि हदीसें गढ़ने वाले कौन लोग थे, क्यों गढ़ा, किस मकसद से गढ़ा, कैसे गढ़ा, फिर कैसे पता चला कि ये हदीसें गढ़ते हैं और इन्होंने कौन कौन सी हदीसें गढ़ी। ये एक पूरा इल्मी बयान, बहुत एक मुस्तकिल बयान की जरूरत है इसके। मगर एक वाकया मैं बता देता हूं ताकि उस वाकये की रोशनी में आपके समझ में आए कि हदीसें कैसे गढ़ी गई और अइम्मा अहले सुन्नत का कितना बड़ा एहसान रहा इस ताल्लुक से। अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने नबी की उम्मत में कैसे कैसे आलिम दीन पैदा किए। खलीफा हारून रशीद के जमाने में एक शख्स को लाया गया। उलमा का इल्जाम था कि यह अल्लाह के नबी के नाम से हदीसें गढ़ता है और इतनी गढ़ता है कि इसने हजारों हदीसें गढ़ ली। यह इल्जाम उस शख्स पर था। उसकी शिकायत की गई खलीफा हारून रशीद के दरबार में। बादशाह ने उसको गिरफ्तार करके बुलाने का हुक्म दिया। लाया गया उसे। लाने के बाद उसको खड़ा किया गया कटघरे में, कहा कि तेरे खिलाफ शिकायत आई है कि तू हदीसें गढ़ता है, झूठी बात बयान करता है और कहता रसूलुल्लाह ने कहा है। कहता ये मुझ पर झूठ है। मैं तो वही बयान करता हूं जो मैंने रिवायत किया है, सुना है अपने उस्तादों से, अपने मशाइख से, और मेरे मशाइख ने अपने मशाइख से, उन्होंने ताबई से, उन्होंने साहबी से। मेरे पास सनद है, मैं सनद के साथ हदीसों को बयान करता हूं, मैं हदीसें गढ़ता नहीं हूं। अब उसने इनकार किया तो उलमा खड़े हुए और कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तू गढ़ता नहीं है और इस बात का तू इनकार करता है जो हमने तुझ पे इल्जाम लगाया है, इसे इल्जाम करार देता है, तो फिर हमारे चंद सवालों का जवाब दे, अभी खुल जाएगा कि तू कितना सच्चा है। तो उसने कहा पूछो। तो वहां बहुत बड़े बड़े उलमा और आइम्मा बैठे हुए थे। उन्होंने उसकी बयान करदा चंद हदीसें पढ़ी जो उसने बयान की थी। कहा ये हदीस तूने बयान की? उसने कहा ये हदीस मैंने बयान की। किससे सुना? कहा मैंने फुला से सुना। उन्होंने किससे सुना? कहा उन्होंने फुला से सुना। उलमा ने एतराज किया कि जिस तू कह रहा है फुला ने फुला से सुना, इन दोनों की मुलाकात साबित नहीं है, इनका जमाना एक नहीं है। जिससे तू रिवायत कर रहा है और वो जिससे रिवायत कर रहा है, तो जिनसे वो रिवायत कर रहा है, तू जिससे रिवायत कर रहा है, उनका विसाल हो चुका था। तो क्या उन्होंने जाके कब्र में से उससे सवाल किया है, कब्र में उससे हदीस नकल की है? तो तू झूठा और मक्कार है। फिर कहा गया क्या फुला हदीस तूने रिवायत नहीं की? उसने कहा ये हदीस मेरी है। कहा किससे सुना? कहा मैंने फुला इब्ने फुला से सुना। उन्होंने किससे सुना? कहा फुला इब्ने फुला से। कहा गया कि दोनों के दरमियान हजारों मील का फासला था, दोनों कभी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं हुई, कभी मिले ही नहीं, कोई सनद की कोई हदीस नहीं। जब इस तरह उसकी पोल खुली तो नतीजा यह हुआ कि अब मजबूर हो गया, हर हदीस में फंसता था क्योंकि गड़ा था। नतीजा यह हुआ कहता है हाँ मैंने हदीसें गढ़ी है, मैं कबूल करता हूं। खलीफा हारून रशीद ने पूछा क्यों हदीसें गढ़ी तूने, तेरा मकसद क्या था?
کہا میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ عمل کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، بے عملی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ عبادت کرنے میں کوتاہ ہوتے جا رہے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو میں نے عبادتوں سے ان کی رغبت بڑھے، دین کی طرف وہ آئیں، اس کے لیے میں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی اور میں نے جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیا تاکہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں نیت تو بڑی اچھی تھی اس کی، بظاہر نیت کیا ہے؟ لوگ عمل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لوگ عمل چھوڑ چکے ہیں، میں لوگوں کو عمل پیرا دیکھنا چاہتا ہوں، عمل کی طرف بلانا چاہتا ہوں، اس لیے میں حدیثیں گڑھتا ہوں۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو میں حدیث گڑھ کے سنا دیتا ہوں، لوگوں تم نماز نہیں پڑھتے، سنو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی وہ زندگی بھر جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ گڑھ دیا اس نے حدیث، اس طرح کی وہ حدیثیں گڑھتا تھا۔ کہا کتنی حدیثیں گڑھی ہے؟ کہا تقریباً 1,00,000 حدیثیں میں نے گڑھی ہے۔ کتنی حدیثیں گڑھی تھی؟ 1,00,000۔ یہ کس کا جد اعلیٰ ہوگا؟ اس کا جد اعلیٰ شیطان، یہ جد اعلیٰ تھا تبلیغی جماعت والوں کا۔ آپ پوچھیں گے اتنا بڑا الزام، یہ بھی تو وہی کرتے ہیں، ان کی فضائل اعمال اٹھا کے دیکھیے، اتنی ضعیف اور موضوع حدیثیں، من گڑت حدیثیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ عمل کی ترغیب دلانے کے لیے اتنی کثرت سے حدیثیں جھوٹی بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حدیثیں جو جہاد کے تعلق سے اس کو چلے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ وہ حدیثیں جس میں رسول اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اس کا یہ اجر، وہ اجر، وہ حدیثیں کہاں لا کے فٹ کریں گے؟ 40 دن کے چلے کے لیے نکلو تم مجاہد ہو جاؤ گے، غازی ہو جاؤ گے۔ بلکہ حال یہ ہے کہ جو 2-4 چلے کاٹ لیتے ہیں نا 40 دن کے، آپس میں لوگ کہنے لگتے ہیں اللہ کے ولی ہے یہ۔ بھائی کیسے ولی ہو؟ بھائی 4 چلے کاٹے ہیں، 4 چلے۔ حالانکہ وہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جس کا نہیں وہ کیا ہے، چھٹی چلا، یہ عورتوں کے وہ مراسم ہوتے ہیں۔ آپ کیا بھی ہوتے ہوں گے، چھٹی چلا اور کیا 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 رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی حدیثیں گڑھتے ہیں۔ بہرحال اس نے 1,00,000 حدیثیں گڑھی تھی۔ تو ہارون رشید نے علماء سے کہا کیا حکم ہے اس شخص کا کہ جو رسول اللہ کے تعلق سے جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ کہا شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے، اسے قتل کرو۔ خلیفہ ہارون رشید نے جلاد کو حکم دیا، گردن مار دی۔ جلاد آیا، زور زور سے ہنسنے لگا، ہنس رہا ہے زور زور سے۔ ہارون رشید نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہر جا۔ اس سے پوچھا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں خلیفہ کہ آپ مجھے چاہتے ہوئے بھی مار نہیں سکتے، اور اگر آپ نے مجھے مار دیا تو دین کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کہا دین کا تجھ سے کیا نقصان ہوگا؟ تیرے مرنے سے فائدہ ہوگا، تو زندہ رہیں گا تو نقصان ہی ہوگا، تیری موت سے دین کا کیا نقصان؟ کہا سنو، دین کا نقصان اور خسارہ اس لیے کہ وہ 1,00,000 حدیثیں میں نے صحیح حدیثوں میں ضم کر دیے، مکس کر دیے۔ اب میرے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ بتائے، میں ہی جانتا ہوں میں نے کیا حدیثیں گڑھی۔ اگر آپ میری زندگی بخش دے تو میں بتاؤں میں نے کیا کیا گڑھی۔ کہا مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ وہ جو 1,00,000 حدیثیں میں نے گڑھی ہے، رسول اللہ کے نام سے منسوب کی ہے، اس کو میں واضح کروں کہ یہ گڑھی بھی ہے، یہ میری ہے، یہ میں نے بیان کی ہے۔ ہارون رشید مسکرایا اور جلاد سے کہا اس کا سر قلم کر دے، جب تک ہم میں امام مالک موجود ہے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ امام مالک وہ ہے کہ 1,00,000 کیا 1 کروڑ حدیثیں بھی گڑھی جائیں گی تو وہ صحیح حدیثوں کو اس میں چھانٹ کے نکال لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اسے مار دیا گیا، قتل ہو گیا وہ، اور اسے قتل کس اعتماد کے ساتھ کیا گیا کہ امام مالک کی ذات موجود ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ نے ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے ولی کو پیدا کیا جس نے جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ الگ کر دیا، دودھ کو پانی سے الگ کر دیا، دودھ کو دودھ کر دیا، پانی کو پانی کر دیا۔ قسم خدا کی زمانے میں اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا گیا جنہوں نے حق کو اور باطل کو الگ الگ کر دیا اور بتا دیا حق ہے کیا اور باطل ہے کیا۔ ہر زمانے میں ہستیاں پیدا ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بجائے اس کے کہ امام اہل سنت کے احسان کو مانا جاتا، ان کی عظمت کے سامنے
सर तस्लीम खम किया जाता, मगर अफसोस आज उन्हें बिदती कहते हैं। और कमाल यह है कि बेइल्मी का यह हाल कि अपने घर की खबर नहीं है, पूरी दुनिया को मुशरिक कह रहे हैं, खुद घर में शिरक पनप रहा है। पूरी दुनिया को बिदती कह रहे हैं, खुद बाप दादा पूरे बिदत में गर्क नजर आते हैं। तबलीगी जमात के इस वक्त बहुत बड़े सरबराह है, जिंदा है। अब देखे कम मरकर मिट्टी में मिलते हैं ये भी। मौलाना तारिक जमील साहब, हालत ये इनकी, दुआ करते तो ऐसा मालूम होता किसी पागल दीवाने की बात है। इनकी दुआ भी एक सुनाऊंगा मैं। इन्हें दुआ करने का भी तरीका मालूम नहीं। अल्लाह से कहते तू जमीन पर आ जा, गोया ये गाना उन्होंने इंडिया का सुना और उसी को अमली जामा पहनाते हैं, एक झलक दिखला जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, जमीन पर आ जा। बस अल्लाह को बोलते तू जमीन पर आ ही जा, नहीं आना तब भी आ जा। अब इल्म की बेबसी का यह आलम है, किससे कहानी सुनाता है ये शख्स, और तबलीगी जमात वाले इसको अपना बहुत बड़ा सरमाया समझते हैं। अजीब अजीब मिंबर में नौटंकियां करेंगे, एक्टिंग कर करके, ऐसी एक्टिंग है कि अल्लाह, ऐसा लगता है कि एक्टर भी इसके सामने शर्मिंदा हो जाए। आला हज़रत पर एक इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आवाज तो ठीक करो यार इसकी, आज आवाज नहीं है। आला हज़रत पर एक इल्जाम लगा रहे हैं, और क्या इल्जाम लगा रहे हैं वो भी गौर से सुने। और इनकी अक्ल की बेबसी का मातम इनकी जमात वालों को करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कुछ होश नहीं है। अशरफ अली थानवी को कोई काफिर कह दे तो पूरी जमात परेशान हो जाती है। भाई किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए, बल्कि हाल तो ये है, आप ताज्जुब करेंगे, यहां तक कह रहे थे कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। सुना है ना? मगर आगे तारिक जमील साहब कहते हैं कि पूरे सहाबा को भी काफिर कहा जा सकता है। अगर पूरे सहाबा को काफिर कह दिया तब भी काफिर नहीं होगा। आइए सुनिए, और आला हज़रत पे इल्जाम क्या है सुने। तो बरेलियत की असल बुनियाद तो अहमद रजा खान साहब के मलफूजात हैं। उनके मैंने उनको पढ़ा नहीं, उनके क्या मलफूजात हैं, उनकी क्या तहरीर है, मैंने वो हम देखिए। अब रोक रहा हूं मैं, प्रोजेक्टर पे दिख नहीं रहा है क्लियर, पता नहीं क्या बात। तारिक जमील साहब कह रहे बरेलवियत की असल अहमद रजा खान साहब के मलफूजात। ये है मलफूजात, में दिखा देता हूं। कितनी बड़ी किताब है, दिख रही है आपको? ये किताब है आला। ये कहते हैं बरेलवियत की असल है ये किताब। मैंने उनको पढ़ा नहीं, यानी इस किताब को तारिक जमील साहब ने पढ़ा भी नहीं। आप इनकी अक्ल पर जितना चाहे वो करें, अफसोस के क्या इनकी अक्ल है अल्लाह जाने। एक तरफ कह रहे हैं कि बरेलवियत की असल अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है, और मैंने पढ़ा नहीं। जिस चीज को पढ़ा नहीं, इन्हें कहां से पता चल गया कि बरेलवियत की असल है? बात समझ में आ रही है? अरे भाई, जिस चीज को आपने पढ़ा ही नहीं, जिस चीज के अंदर क्या लिखा है इस किताब में, ये आपको पता ही नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया कि ये बरेलवियत की असल है? और इनको ये पता ही नहीं कि मलफूजात कहते किसको है। मलफूजात आला हज़रत की कोई किताब नहीं है। पहले सुन ले, सारे देवबंदी और सारे गैर मुकल्लिदीन बस इसी किताब को लेकर बड़ा बखेड़ा करते हैं। मौलाना अहमद रजा ने लिखा, मौलाना अहमद रजा ने कहा। जनाब, ये आला हज़रत की किताब नहीं है। मलफूज आला हज़रत की किताब नहीं है। सुनिए, अल मलफूज। मलफूजात होती क्या है? कोई अल्लाह का वली, कोई बुजुर्ग अपनी मजलिस में जो कुछ बात कहता है, जो कुछ बातें बयान करता है, उसके मुरीदीन उसको जमा करते हैं, लिख देते हैं, उसको कहते हैं मलफूजात। आला हज़रत अपनी मजलिस में जो गुफ्तगू करते थे उसको लिख दिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने। ये आला हज़रत की किताब नहीं है, बल्कि उनके मजलिस में बयान किए हुए जुमले हैं। और मलफूज पर कभी भी एक उसूल है उलमा के दरमियान कि अल मलफूज की बिना पर न किसी आलिम पर कोई तनकीद की जा सकती है, न किसी आलिम पर कोई एतराज किया जा सकता है, इसलिए कि शुबा है, मुमकिन है कि कहा कुछ हो, लिखने वाले ने कुछ और लिख दिया हो। कहने वाला जिम्मेदार नहीं होता जब तक ये साबित ना हो कि उनकी किताब में भी ये बात लिखी है। लेकिन बहरहाल ये मैंने एक तारीफ बता दी अल मलफूज की, यानी इसका भी ये मतलब भी नहीं है कि हम अल मलफूज से पीछा छुड़ाते हैं। हम तो इस पर भी ऐलान और दावा करते हैं कि अल मलफूज में एक भी अकीदा इस्लाम और सुन्नियत के खिलाफ नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो दिखा दीजिए। लेकिन बहरहाल
طارق جمیل صاحب کی بے علمی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہے. میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے کہ ان کے کیا ملفوظات ہیں. جب پڑھا نہیں تو ان کو پتہ کیسے چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے؟ جناب بریلویت کی اصل ملفوظات نہیں ہے بلکہ بریلویت کی اصل قرآن و حدیث ہے، عقائد صحابہ، عقائد رسول ہے. بریلویت کی اصل یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی مجلس میں جو کچھ بھی کہا وہی کہا جو عقیدہ صحابہ یا رسول اللہ اور ائمہ دین کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و سنت، ائمہ دین کے اقوال، بزرگان دین کے اقوال، یہ ہمارا مذہب ہے. ہماری مذہبوں کی بنیاد ان چیزوں پر ہے، الملفوظ پر نہیں ہے. اب آگے دیکھیں، پھر آگے تحلیل سنیں ان کی. ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. آواز بھی بڑی باریک ہو گئی ہے، کیا پتا. آواز بڑھائیے نا یار، کیا مسئلہ ہے؟ کل سے زیادہ تو آج خراب کوالٹی دکھ رہی ہے اس کی. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہے. کون؟ مولانا احمد رضا. کیونکہ اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کو کافر جانتے تھے، اور اس کا سبب تھا ان کی گستاخانہ کتابوں میں عبارتیں. تو اب ان کے کفر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر کو یعنی ہمارے دیوبند کے بزرگوں کو کافر کہے. اس سے تو وہ خود کافر نہیں ہو جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت کافر نہیں ہے. ہمارا امام کا ایمان اتنا مسلم ہے کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پکے مسلمان سنی تھے. اور یہی نہیں بلکہ اشرف علی تھانوی نے تو یہاں تک لکھا کہ بریلیوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں مگر ہم ان کو کافر نہیں کہتے. تو ہمارا ایمان تو اتنا مسلم اور اتنا عظیم الشان ہے کہ ان کے بڑے بڑے ترم خاؤں کو بھی اقرار ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ تو خود اس پر کافر نہیں ہوں گے. یہ بھی سن لو، جب تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوے میں نے پڑھا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو کافر کہہ دے معاذ اللہ تو وہ کافر نہیں ہوگا. یہ میں نے اپنے ہی علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے. وہ کون علماء ہے جنہوں نے کہا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی مسلمان ہی رہے گا؟ وہ ہے رشید احمد گنگوئی صاحب. فتاوی رشیدیہ میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو. اب اس کو اور طارق جمیل وضاحت سے کہہ رہے، ذرا سنیں. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. اب قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا. لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو احمد رضا خان کہتے ہاں اگر وہ قرآن کو نہیں مانتا تو اس پر اسے کافر کہا جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. مطلب کسی کا عقیدہ ہو کہ تمام صحابہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تب بھی وہ مسلمان ہیں. اب بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دیوبندیوں سے کہ جو رسول اللہ کے عاشقوں کو، رسول اللہ کے دیدار کرنے والوں کو مسلمان نہیں کہہ رہا، اس کا ٹھکانہ اسلام کا خود کہاں ہے؟ جنہوں نے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں، جو رسول کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، جو رسول کی محبت میں اپنی جانوں کا تحفہ نذرانہ پیش کرتے رہے، وہ اگر مسلمان نہیں، جن کو جو شخص ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اس پھٹیچر شخص کا کیا عالم ہے کہ اس کا اسلام ہم مانیں، اس کا ایمان تسلیم کرے. تو ان کے ہاں کفر کے فتوے بازی اتنی ہے کہ ان کے نزدیک سارے صحابہ کو بھی کافر کہہ دو تو معاذ اللہ کافر نہیں ہوتا کہنے والا. مگر اللہ کے رسول فرماتے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے، اس کا عقیدہ کفر والا نہیں ہے، تو وہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. تو صحابہ کو کافر کہہ کے تو یہ خود کافر ہو گئے. اب آگے کہتے سنیے. مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے. تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی. اب یہاں اس کا تضاد سنو. پہلے کہا بریلویت کی اصل
کیا ہے؟ الملفوظ ہے۔ اب یہاں کہا کہ میں نے اپنے خود استادوں سے سنا کہ میرے استادوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی تحریر ایسی نہیں کہ جو حد کفر تک پہنچاتی ہو، یعنی اعلیٰ حضرت کی کوئی تحریر میں کفر نہیں ہے، سب اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی تحریر میں آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو کھلی گمراہی ہو، یعنی اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں نہ گمراہیت ہے نہ کفر ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں الحمدللہ کتاب و سنت کی آئینہ دار ہے۔ اب آگے سنیں، اب تضاد سنیں یہاں سے۔ وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے، پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو وہ ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے، تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کیسے بدلی۔ اب طارق جمیل کا تضاد سنیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں تحریروں میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، پھر دوسری جگہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ اب بدعت خود گمراہی ہے، تو جب گمراہی نہیں ہے تو پھر بدعتی کہاں سے ہوئے؟ اور جو بدعتی ہو تو وہ گمراہ ہوتا ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کافر بھی اور مسلمان بھی ہو، دونوں ایک وقت ہو سکتا ہے۔ جو بدعتی ہوگا وہ گمراہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا وہ مسلمان تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو گمراہ ہے اور بدعتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر اس پر گمراہیت کا حکم لگے گا۔ مگر یہ ان کا عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف تو کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کی تحریروں میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ اور پھر بدعت ایک جگہ کھڑی نہیں رہتی ہے، جب بدعت اچھلتی ہے جیسے گاڑی اچھلتی ہے تو پھر کلابازیاں کھاتی ہے، ویسے وہ بھی انہوں نے بھی کیا سے کیا۔ یعنی طارق جمیل صاحب کے نزدیک دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے معاذ اللہ، اور بدعت میں وہ جذبہ عشق میں بہت بدعت کی بڑی حد تک پہنچ گئے۔ تو طارق جمیل صاحب کا تو فتویٰ دوگلا فتویٰ ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پکے مسلمان بھی تھے، تحریروں میں کوئی گمراہیت کی بات بھی نہیں ہے، دوسری طرف بدعتی بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو خود ہی نہیں پتا میں بول کیا رہا ہوں۔ مگر ان کے بڑے بڑے علماء کیا کہتے آئے ہیں ذرا سنیے، کتاب میں دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے امام احمد رضا، کتاب کے لکھنے والے مولانا کوثر نیازی صاحب۔ مولانا کوثر نیازی کون ہے؟ یہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے پڑھا، بڑے بڑے عالموں کے شاگرد رہے، دیوبند کے فارغ ہے، پاکستان کے تھے، وزیر تعلیم رہے اپنے زمانے میں، آخری تک یہ سنی نہیں ہوئے، اس بارے میں کوئی مستقل تحقیق نہیں ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کی جب انہوں نے کتابوں کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف میں وہ کیا بیان کرتے ذرا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 30 اور 31 پر وہ کہتے ہیں کہ کرتاس و قلم سے میرا تعلق 2-4 سال کی بات نہیں۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، کاغذ اور قلم کا تعلق میرا 2-4 سال کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے، یعنی 50 سالوں سے میں کتابیں لکھ رہا ہوں اور کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اس دوران وقت کے بڑے بڑے اہل علم و قلم مشائخ و علماء کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور ان کے درس میں شریک رہا اور اپنے بساط کے مطابق فیض حاصل کرتا رہا۔ زندگی میں میں نے اتنی روٹیاں نہیں کھائی ہے جتنی کثیر تعداد میں کتابیں پڑھی ہیں۔ کوثر نیازی کہتے ہیں زندگی میں نے جتنی روٹی نہیں کھائی اس سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی۔ میری اپنی ذاتی لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں جو سب مطالعے سے گزری۔ اس سب کے مطالعے کے دوران امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی کتب نظر سے نہیں گزری تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ علم کا خزانہ پا لیا ہے اور علم کا سمندر پار کر لیا ہے، علم کی ہر جہت تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ مگر جب امام اہل سنت کی کتابیں مطالعہ کی اور ان کے علم کے دروازے پر دستک دی اور فیض یاب ہوا تو اپنے جہل یعنی جہالت کا احساس اور اعتراف ہوا، یوں لگا کہ ابھی تو میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑا صرف سیپیاں چن رہا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم کا سمندر تو امام کی ذات ہے۔ امام کی تصانیف کا جتنا مطالعہ کرتا جاتا ہوں عقل اتنی حیران ہوتی جاتی ہے، اور یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ امام احمد رضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ کوثر نیازی دیوبند کا عالم خود بول رہا ہے۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا کا علم سمندر ہے، اور جب اس علم سمندر کو میں نے دیکھا اور پڑھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اپنے آپ کو علم کا سمندر سمجھتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں تو اب تک سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا تھا، سمندر میں تو میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا علم جو سمندر، مگر طارق جمیل صاحب کا قول کیا ہے؟ بریلویت کی اصل الملفوظ ہے۔ وہ یہ ایک کتاب ملی ان کو بریلویت کی اصل کے لیے، 1300 کتابیں ان کو نظر نہیں آئی، فتاوی رضویہ کا بوجھ تو اٹھائے، جب وہ یہ کتاب نہ پڑھ سکے تو فتاوی رضویہ کیا خاک پڑیں گے جو 30 جلدوں میں، وہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے، یہی کوثر ریاضی صاحب کا ایک میں آپ کو بیان سناتا ہوں، آگے لکھتے اسی صفحہ 31 پر، اسی کتاب کے صفحہ 31 پر کہا کہ امام احمد رضا دراصل علماء کے امام تھے۔ امام احمد رضا دراصل علماء کے امام تھے، یعنی امام العلماء تھے، اور دعوے سے کہتا ہوں، اب کوثر نیازی کا دعویٰ سن لیجئے، بڑا پیارا دعویٰ ہے۔ کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں، اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آج عالم کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر وہ امام کی کتابوں کو سمجھ لے تو وہ عالم کہلانے کا مستحق ہے، اور وہ امام کے علم کی تہ تک پہنچ جائے تو وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ تو ان کے نزدیک کوثر نیازی خود دیوبند کے عالم، ان کے نزدیک عالم ہونے کی کسوٹی کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھ لے اور سمجھ لے۔ طالب الرحمان، معراج ربانی، انہوں نے نہ پڑھا نہ سمجھا، اور یہاں تک کہ طارق جمیل صاحب نے نہ پڑھا نہ سمجھا، معلوم ہوا اس میں کوئی بھی عالم نہیں، سب جاہل کے جاہل ہے کہ نہیں؟ اب آئیے، میرے پاس ایک تقریر ہے ان کی، کوثر نیازی صاحب کی آڈیو، یہ آپ کو ابھی نیٹ پر بھی مل جائیں گی۔ حیدرآباد میں جب کوثر نیازی صاحب ایک مرتبہ آئے تھے، دیوبند کے عالم، پھر جماعت اسلامی میں بھی رہے کچھ سال یہ، اور پاکستان میں وزیر تعلیم رہے۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے جو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہی تھی انہوں نے۔